جی ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے ہم ایران میں ہونے والے مظاہروں پر بات کر رہے تھے. اب ہم بات کریں گے پاکستان کے وزیر اعلیٰ KP کے سہیل آفریدی کے سندھ وزٹ کے مقاصد کیا ہیں. لیکن اس سے پہلے ایک میں خبر یہاں پہ شامل کرتی چلوں کہ وفاقی عدالت نے سہیل آفریدی صاحب کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے ہیں. شیخ صاحب مجھے شارٹ کٹ میں یہ بتائیے گا کہ اب آگے کیا ہونے جا رہا ہے. عدالت نے کہا ہے کہ انہیں جو ہے عدالت میں پیش کیا جائے. اب کیا ہوگا آگے؟ کیا اب یہ جیل چلے جائیں گے اور اب جو ہے سہیل آفریدی صاحب کا پتہ صاف ہو گیا؟ دیکھیں نیاب، یہ جو وزیر اعلیٰ KP صاحب کا معاملہ ہے نا، یہ سمجھے کہ بڑا پیچیدہ معاملہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے پاکستان کی عوام کے لیے. جی اس میں ہمیں اس وزیر اعلیٰ KP صاحب کی باتوں میں بہت سارے رنگ نظر آ رہے ہیں. اگر آپ ان کا کل کا بیان اٹھا کے دیکھیں، کل انہوں نے جو پشاور کے جو سینئر صحافی ہمارے بھائی ہیں ان سے ملاقات کی ہے، وہاں انہوں نے یہ بیان دیا ہے کہ جی میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہوں. اور دوسری بات انہوں نے یہ کی ہے کہ میرے پاس مذاکرات کرنے کا اختیار نہیں ہے. وہ مذاکرات کرنے کا اختیار جو ہے وہ محمود خان اچکزئی صاحب کو دیا ہے اور وہ علامہ ناصر رضوی صاحب کو دیا ہے. میں اسٹیبلشمنٹ کے بعد جو ہے نا میرا جو صوبائی معاملات ہیں ان کے اوپر بات کرنے کے لیے جو تیار ہوں. جو میرے صوبے کے معاملات ہیں اس میں اب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، حکومت کے ساتھ، گورنمنٹ کے ساتھ، فیلڈ مارشل صاحب کے ساتھ، اور انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ اگر کسی جگہ میری فیلڈ مارشل صاحب سے ملاقات ہوتی ہے تو میں ان سے ملوں گا، بڑے اچھے طریقے سے ملوں گا. میری یہ خواہش ہے کہ میری ان سے ملاقات ہو. اب یہاں یہ بیان آ گیا. اور دوسری طرف جو ان کا دوسرا گروپ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جو ہمارے جو مذاکرات ہیں، وقاص اکرم صاحب کا جو سٹینڈ ہے، جو سلمان اکرم راجہ صاحب کا سٹینڈ ہے، جو علیمہ بی بی صاحبہ کا سٹینڈ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہیں. یہاں صحافیوں کو یہ بیان دیا ہے. اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایک اور بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ جی 8 فروری کو ہم ملک گیر احتجاج کریں گے. اب یہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیسی کچھ صورتحال ہے. اچھا اب ہم آ جائیں جو ان کے وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے، وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے ہیں. یہ وارنٹ گرفتاری جو جاری ہوئے ہیں نیاب، وہ وفاقی ہماری جو عدالت ہے، وہ ایک سینئر سول جج ہیں عباس شاہ صاحب، ان کی عدالت میں جو پیکا ایکٹ کے تحت NCCIA ایک ادارہ ہے، اس نے یہ کیس دائر کیا تھا. تو اس کیس میں مسلسل عدم حاضری کی وجہ سے ان کے جو ہے نا ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے ہیں اور ان کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا یہ بھی آرڈر جاری ہوا ہے. تو یہ تو معاملات دیکھیں چلتے رہیں گے. اب ہم آ جائیں جو ان کا سندھ کا وزٹ ہے، وہ ذرا بڑی ایک عجیب سی صورتحال پیدا ہو گئی ہے. جو PTI کے لوگ ہیں، اگر آپ ان کا جو PTI کا جو ایکس پہ ٹویٹر اکاؤنٹ ہے، اگر آپ اس کو آپ دیکھیں گی تو وہاں آپ کو ایک پوسٹ نظر آئے گی. تو یہ میں بات آپ کو شیئر اس لیے کرنے لگا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا جو مسئلہ ہے جو میرے پوائنٹ آف ویو سے، اس کو جو ہے نا میں آپ کے سامنے تھوڑا سا ہائی لائٹ کرنے لگا ہوں. اچھا، اس پوسٹ پہ انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ سندھ کراچی ہو جاؤ تیار، عمران خان کا نظریہ پورے ملک میں گونج رہا ہے، خان کی قوم تیار ہے، اپنا حق اور اپنا لیڈر چھین کر لے گی. اور آگے انہوں نے لکھا ہوا ہے خان کا حکم اسٹریٹ موومنٹ. اچھا نیاب، اب جو میں چیز آپ کے سامنے ڈسکس کرنے لگا ہوں نا، وہ بڑی سمجھے کہ میری تو سمجھ سے بالا تر ہے. میں عوام کے سامنے یہ چیز رکھوں گا. اس پہ جو اس پوسٹ پہ جو ہے نا وہ 5 تصویریں لگی ہوئی ہیں. ایک ان کے جو بانی PTI عمران خان صاحب ہیں. دوسری تصویر ہے سہیل آفریدی صاحب کی، یہ KP کے جو وزیر اعلیٰ ہیں. اس کے بعد جو ہے نا وہ شفیع اللہ جان صاحب ہیں، یہ ممبر ہیں، قومی اسمبلی ہیں. اس کے بعد نہیں، شفیع اللہ جان صاحب جو ہے نا یہ معاون خصوصی ہیں ان کے KP کے. شفیع اللہ جان صاحب جو پچھلے دنوں سے خبروں میں بھی ہیں، عظمہ بخاری وہ جو انہوں نے جو پھر وہ معافی وغیرہ بھی مانگی ہے. اس کے بعد شاد خٹک صاحب ہیں، یہ ممبر قومی اسمبلی ہیں.
اس کے بعد مینا خان افریدی صاحب ہیں، یہ وزیر بلدیات ہیں جی تے یہاں کے KPK کے۔ اچھا، یہ 5 تصویریں لگنے کے بعد جو ہے نا وہ PTI کے اندر ایک بڑی گم گم سی کیفیت ہے، بڑی عجیب سی کیفیت پیدا ہو گئی ہے، اور ان لوگوں کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ یہاں جو تصویر جو پوسٹ شیئر ہوئی ہے کہ کیا کوئی پنجاب کا کوئی لیڈر نہیں رہا اس میں PTI میں، کیا کوئی سندھ کا لیڈر نہیں رہا؟ حلیم عادل شیخ صاحب جو ہے نا وہ ہر جگہ بڑے متحرک نظر آتے ہیں۔ اب ہم اس معاملے کو اگر دوسری طرف لے کے جائیں تو یہاں کے جو چیئرمین PTI ہیں اس وقت موجودہ بیرسٹر گور صاحب ہیں، ان کی بھی تصویر نہیں ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا ان کے سیکٹری ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب، جو بیچارے ہر جگہ آپ کو نظر آتے ہیں، ان کی بھی تصویر نہیں ہے۔ تو یہ میرے خیال میں اس معاملے کو نا بڑا غلط رنگ دیا جا رہا ہے۔ جس وقت اب آپ اگر لاہور کے وزٹ کی آپ بات کریں گے سہیل افریدی صاحب کے، جب لاہور کا وزٹ کیا وہاں جو ہے نا ان کو لاہور کی پنجاب کی قیادت نے بالکل سپورٹ نہیں کیا۔ اب جہاں آپ ان کی فوٹیج اٹھا کے دیکھ لیں، کل ایک جگہ میں ان کی فوٹیج دیکھ رہا تھا، جو موٹر وے پہ ان کا قافلہ تھا، جو لاہور کے اندر ان کا قافلہ تھا، یا جس جگہ گئے ہیں، یہ وہاں کسی بھی جگہ پنجاب کے لوگوں نے ان کو سپورٹ نہیں کیا، پنجاب کے لوگ نہیں تھے، پنجاب کی قیادت نہیں تھی۔ بس 1-2 جگہ مجھے سلمان اکرم راجہ صاحب نظر آئے ہیں، اس کے بعد وہ بھی نہیں نظر آئے۔ لطیف کھوسہ صاحب کے گھر گئے ہیں، ضلع شاہ صاحب کے گھر گئے ہیں۔ اچھا، اب اس میں جو سب سے جو خطرناک بات ہے جو مجھے نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ بیسیکلی اس تحریک کو جو سٹریٹ موومنٹ ہے اس کو ایک پختون رنگ دینے جا رہے ہیں۔ اب یہ جس دن لاہور آئے تھے، یہاں ہمارے لاہور میں اوریگا سینٹر ہے، وہاں ہمارے پختون بھائیوں کی ایک بہت بڑی کمیونٹی رہتی ہے، اور ان کا یہ پلان تھا، ان کو یہ آلریڈی پتا تھا کہ یہ لوگ جو ہے نا وہ جو پنجاب کے لوگ ہیں ان کو لفٹ نہیں کرائیں گے، پنجاب کی قیادت ان کو لفٹ نہیں کرائے گی، پنجاب کے لوگ ان کو اچھا نہیں سمجھتے، ان کے رویے کی وجہ سے آج کل جس طرح یہ خبروں میں ہے، جو بدتمیزی کی وجہ سے، جو اپنی بد لحاظی کی وجہ سے، جس طرح مینا خان صاحب پنجاب اسمبلی میں کہہ کے گئے ہیں، جس طرح وہ شفیع جان صاحب نے ہماری جو سیاسی خواتین ہیں ان کے بارے میں کہا ہے، بعد میں معافی مانگی ہے۔ یہ اس کلچر کو پنجاب کے لوگ اور سندھ کے لوگ کو ٹھیک نہیں سمجھتے۔ ماضی میں ہماری جو پولیٹیکل پارٹیاں غلطیاں کر چکی ہیں وہ اب ان چیزوں سے بہت کچھ سیکھ چکی ہیں، لیکن اس بات کی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ میرے خیال میں جو نیاب اس معاملے کو جو رنگ دیا جا رہا ہے نا، جو صوبائیت کا رنگ دیا جا رہا ہے، جو لسانیت کا رنگ دیا جا رہا ہے، جو ایک پختون رنگ دیا جا رہا ہے، یہ ان کا کچھ نہیں جا رہا، لیکن یہ پاکستان کا بہت بڑا نقصان کرنے جا رہے ہیں۔ جس طرح یہ ایک KPK کے کارڈ کو استعمال کر رہے ہیں، جس طرح پنجاب نے ان کو ریجیکٹ کیا ہے، اب اسی طرح سندھ کا ان کا وزٹ دیکھیں نا، یہ سندھ میں اس جگہ وزٹ کرنے جا رہے ہیں جہاں صرف پختون آبادی ہے، جہاں زیادہ پختون لوگ موجود ہیں۔ تو میرے خیال میں جس طرح پنجاب کے لوگوں نے ان کا استقبال کیا ہے، استقبال نہیں کیا، جو ہے تو سندھ میں بھی جو ہے نا میرے خیال میں کوئی رسپانس ایسا نہیں ملے گا۔ لیکن یہ جو پوسٹ جو کل کی شیئر ہوئی ہے نا پوسٹ، تو ان کو اپنے PTI کے اندر سے ہی بڑی مزاحمت کا سامنا ہے۔ کیا ان کے پاس جو پرانے لیڈرز ہیں، جو کئی سال سے جیلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو ان کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحب ہیں، اس کے بعد جو ہے نا محمود الرشید صاحب ہیں، بے شمار لوگ ہیں، کیا ان 5 لوگوں کے علاوہ کوئی بندہ رہا ہی نہیں ہے؟ یہ شفیع اللہ جان صاحب ہو گئے، مینا خان صاحب ہو گئے، اور وزیر اعلیٰ KPK نے برملا یہ کہا ہے کہ میں جو مینا خان صاحب اور شفیع اللہ جان صاحب کی جو گفتگو ہے اس کو ڈیفینڈ نہیں کرتا، تو لیکن وہ ان کے دستے راست بنے ہوئے ہیں، بالکل تصویریں بھی ان کی شیئر ہو رہی ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے۔ میرے خیال میں یہ پاکستان کے جو صوبائیت کا اب یہ معاملہ لے کے چل پڑے ہیں نا کہ کیا، اور دوسرا سب سے زیادہ نقصان اس کا PTI کو ہوگا۔ کیا PTI کے پاس پنجاب کی کوئی قیادت نہیں رہی؟ کیا PTI کے پاس کوئی سندھ کی قیادت نہیں رہی؟ کیا PTI کے پاس کوئی بلوچستان کی قیادت نہیں رہی؟ کیا یہ جو سٹریٹ موومنٹ ہے یہ صرف KPK سے چلے گی، وہ KPK تک محفوظ ہو، KPK تک محدود ہو کے رہ جائے گی؟ اگر آپ یہ دیکھیں، اگر آپ جو KPK میں ان کا جلسہ ہوا ہے تو تقریباً جو ہے نا وہ 47,000 کے قریب جو ہے نا 47 لاکھ کے قریب آبادی ہے اس کی پشاور کی،
تو اس جلسے میں کچھ 47,000 کے قریب بھی لوگ نہیں تھے. تو یہ سہیل افریدی صاحب تو وہیں فلاپ ہو گئے تھے, 1% لوگ نہیں لا سکے. تو میرے خیال میں سندھ کا وزٹ بھی ایسا ہی ہوگا جیسا پنجاب کا ہوا ہے. ٹھیک ہے, دیکھتے ہیں کہ سندھ والے ان کو ویلکم کرتے ہیں, وہ بھی وارم ویلکم کے نہیں کرتے. آگے بڑھتے ہیں پروگرام میں. سر یہ بتائیے گا کہ جنرل فیض کے میڈیا ونگ کے ڈیجیٹل دہشت گردوں کو سزائیں ہو گئی ہیں, اب کون آگے پکڑا جائے گا؟ اچھا, یہ بھی بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے نیاب. تو یہ جو جنرل فیض صاحب کے جو لوگ تھے, اس میں جو 5 لوگوں کو سزا ہوئی ہے, اس میں موہد پیرزادہ صاحب ہیں, صابر شاکر صاحب ہیں, عادل راجہ صاحب ہیں, حیدر مہدی صاحب ہیں, اور وجاہت سعید صاحب ہیں. اچھا, ان کے خلاف جو مقدمہ دائر ہوا ہے, ان کو 2 بار جو ہے نا عمر قید اور 15 لاکھ روپے جو جرمانہ ہوا ہے. 9 مئی 2023 کو ان کو فوج کے خلاف جو ہے نا ایک ماحول بنانے پر جو ہے نا اور ڈیجیٹل میڈیا پر جو ہے نا فوج کے خلاف اکسانے پر لوگوں کو یہ FIR ہوئی ہیں. اچھا, اس میں نا 2 تھانوں کے اندر یہ FIR درج ہوئی. ایک تھانہ رمنا میں جو FIR ہوئی ہے وہ موہد پیرزادہ صاحب کے خلاف ہوئی ہے, اور صابر شاکر صاحب کے خلاف ہوئی ہے, اور عادل راجہ صاحب کے خلاف ہوئی ہے. اور دوسرا ہے تھانہ رمنا میں, وہ شاہین صبائی اور حیدر مہدی صاحب کے خلاف ہوئی. ان 2 FIRs کے اوپر نہ کل وہ جو فیصلہ سنایا گیا ہے, تو ان کو 15 لاکھ روپے جرمانہ, 35 سال سزا, اور جو ہے نا کوئی 2 بار عمر قید کی سزا جو ہے نا وہ سنائی گئی ہے. اچھا, یہ اس میں سے جو زیادہ لوگ ہیں نا وہ موسٹلی جو ہے نا آؤٹ آف کنٹری ہیں. عادل شاکر صاحب ہیں, عادل راجہ صاحب ہیں, صابر شاکر صاحب. اچھا, یہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ جب ہم وہاں سے باہر سے بیٹھ کے جو بھی معاملات کر رہے ہیں تو ان کا کچھ نہیں ہوگا, لیکن یہ جو کل فیصلہ سنایا گیا ہے, اس میں نیاب اب جو ہے نا سچویشن جو لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے مختلف ہو جائے گی. مختلف کس طرح ہوگی؟ اس وقت یہ ملزم تھے, مجرم نہیں تھے. اب یہ یہاں ان کو سزا ہو گئی ہے اور یہ کنوکٹڈ پرسن ہو گئے ہیں. اب اس کے بعد ان کا کیا ہوگا؟ ان کے جو ہے نا وہ پاسپورٹ بلاک کیے جائیں گے. پاسپورٹ بلاک کرنے کے بعد ان کی جو جائیدادیں ہیں پاکستان میں ان کو ضبط کیا جائے گا. پھر انٹرپول کے لیے ذریعے ان کو جو ہے نا واپس لایا جائے گا, اور پھر اس مقدمے میں ان کو جو ہے نا وہ قانون کے مطابق جو بھی فیصلہ ہوگا تو وہ کرنا پڑے گا, امپلیمنٹ کیا جائے گا. اچھا, یہ معاملہ جو ہے نا میرے خیال میں یہ ایک جو دوسرے لوگ ہیں جس طرح اب یہ سزائیں ہونا شروع ہو گئی ہیں, جس طرح فیصل ووڈا صاحب نے جو پریڈکشن کی تھی, اب وہ بالکل میرا خیال درست ثابت ہوتی ہوئی ہر طرف یہ نظر آ رہی ہے. تو یہ اب ان کو جو ہے نا ان لوگوں کو جن کو یہ سزائیں ہوئی ہیں ان کو میرے خیال کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا اور پروسیس ہوگا اور اس کے تھرو ان کو واپس لایا جائے گا. اچھا شیخ صاحب, بھارتی فوجی کیمپ کا اسلحہ ڈیپو تباہ, اربوں ڈالر کا نقصان ہوا ہے, بھارت نے کس پر الزام لگایا اس کا؟ اچھا نیاب, اس میں اگر انڈیا کا دیکھیں اس میں 2 پہلو ہیں. یہ جو ڈیپو تباہ ہوا ہے نا, یہ اتراکھنڈ کے کوئی غیر آباد علاقے میں ہے, اور یہاں جو ہے نا جو اسلحہ تھا وہ انڈیا اور چین کا جو بارڈر ہے نا وہاں وہ استعمال ہوتا تھا. تو انڈین اس کے تباہ ہونے کے بعد جو ہے نا انڈین جو انڈین میڈیا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ سارا جو ہے نا چین نے کروایا ہے. اچھا, اس کا سارا الزام جو ہے نا ہمارے بردر ملک جو ہے نا وہ چائنا پہ جو ہے نا وہ ڈالا جا رہا ہے. لیکن اگر ہم ہسٹری دیکھیں نا انڈیا کی ہسٹری اگر دیکھیں, وہ ہمیں کوئی ریالٹی کے طور پہ وہاں نظر آتی نہیں. انہوں نے جو بھی کام کیا ہے آج تک وہ سارا فالس فلیگ جو ہے نا وہ کام ہوتا ہے. ہم پاکستان سے زیادہ ان کو کون نہیں جانتا, کیونکہ پاکستان پہ انہوں نے جو بھی الزام لگایا ہے وہ سارا پری پلان ہوتا ہے, اور وہ ساری چیزیں جو ہے نا ان کی مینج ہوتی ہیں. اب اصل میں مودی جو ہے نا مودی وہ جو ہمارا جو مار کا حق ہوا ہے, جو جس طرح ہماری افواج نے, ہماری اسٹیبلشمنٹ نے, ہماری حکومت نے انڈیا کو شکست دی ہے, اس کے بعد وہ کوئی نہ کوئی ایسے بہانے ڈھونڈتا ہے کہ وہ جو ایکسپینس ہوا ہے ان کا وہ کسی طرح کمپنسیٹ کرے کسی بھی جگہ جا کے. اب یہ یا تو اب جب وہ رافیل جو ان کے خریدے گئے تھے, اب انڈین اپوزیشن جو ہے نا وہ راہل گاندھی
جو ان کے اپوزیشن رہنما ہیں وہ برملا آگے وہ ان کے فلور پہ پارلیمنٹ کے فلور پہ آ کے کہتے ہیں کہ اس میں انہوں نے جو ہے نا وہ کمیشن کھائی ہوئی ہے. اب انڈیا میں جو مودی ہے وہ ایک ایسی چیزوں میں ملوث ہوتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے. اب اگر اسلحہ ان کے پاس موجود تھا, اب نیا اسلحہ وہ کہاں سے پرچیز کرتا؟ انڈیا کے پاس فنڈز کی تو کمی نہیں ہے. انڈیا بڑا اکانومی کے لحاظ سے بڑا سٹرانگ ملک ہے. اب یہ جو اربوں ڈالر کا اسلحہ انہوں نے خود تباہ کیا, جو میرا پوائنٹ آف ویو ہے, میرا نظریہ ہے, جو انہوں نے خود تباہ کیا ہوگا, اب وہ سارا اسلحہ تباہ کر کے اب یہ نیا اسلحہ پرچیز کرے گا, اس میں یہ جو ہے نا کمیشن کھائیں گے. تو یہ سارا مجھے جو ہے نا وہ کو فالس فلیگ ہی لگتا ہے. اگر باقی یہ ہو بھی سکتا ہے کہ اس میں جو ہے نا وہ مودی آگے جا کے جو ہے نا کوئی اور چیز نکال دیں, ان سے ہم کچھ بھی ایکسیپٹ کر سکتے ہیں. لیکن ابھی تک کی صورتحال سے آپ کا یہ کہنا ہے کہ یہ ان کا اپنا ہی کیا دراصل یہ فالس فلیگ آپریشن لگ رہا ہے. لیکن انڈین میڈیا یہ کہہ رہا ہے, میرے نظریے کے ہم لٹ گئے, ہم مر گئے. انڈین میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ حملہ چائنا نے کرایا. بالکل. اچھا سر, آگے افغانستان کی بات کریں تو افغانستان میں ڈرونز حملوں کی اصل حقیقت سامنے آ گئی ہے. یہ ڈرونز حملے کون کروا رہا تھا؟ اچھا, یہ بھی بڑی ایک عجیب سی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے افغانستان میں. تو افغانستان کے ساتھ جو ہماری کشیدگی چل رہی تھی, ہماری جو فوج, جو ہمارے فیلڈ مارشل صاحب ہیں عاصم منیر صاحب, انہوں نے بڑے واضح طور پہ افغان گورنمنٹ کو یہ کہا تھا کہ آپ کو پاکستان میں سے یا ٹی ٹی پی میں سے ایک کو چننا پڑے گا. ٹھیک ہے. تو اصل میں ان کی کچھ ایسی مجبوریاں تھیں, اگر وہ واضح طور پہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے. اب یہی جو ٹی ٹی پی ہے, اس کے افغانستان کے اندر بھی بہت سارے اثر و رسوخ ہیں. تو ان کی کوئی الیکٹڈ گورنمنٹ تو ہے نہیں, وہ جس طریقے سے آئے ہیں وہ سب کو پتہ ہے. تو وہ پھر اگر ٹی ٹی پی کو اگر وہ بالکل ایک کلیئر کٹ جو ہے نا وہ میسج دے دیتے کہ ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, تو وہ ان کے لیے بہت ساری مشکلات ہونی تھی. اب پچھلے دنوں میں ہمیں تھوڑی سی برف پگھلتی ہوئی یہ نظر آ رہی ہے. وہاں کے جو 1000 جید قسم کے علماء کرام ہیں, انہوں نے وہاں واضح طور پہ فتویٰ دیا ہے ایک بہت بڑے جرگے کے اندر کہ جو بھی یہ خودکش حملے ہو رہے ہیں, جو کرتے ہیں پاکستان میں جا کے, وہ حرام ہے. وہ جو لوگ یہ کر رہے ہیں وہ اپنی زندگی کا خاتمہ خود کر رہے ہیں, وہ جہنم میں جائیں گے. بڑا واضح. اور اس کے بعد آپ کو یہ چیزیں کم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. اب وہ جو وہاں جو جرگہ ہوا ہے, اب وہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں کی گورنمنٹ کے بغیر یہ ہو سکتا تھا, لیکن وہاں افغان گورنمنٹ کی کچھ مجبوریاں ہیں جس کی وجہ سے وہ پاکستان کے اور ٹی ٹی پی کے خلاف کھلا نہیں آ سکتے. اچھا, یہ جو اب جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس میں جو ایک ڈرون سے حملہ ہوا ہے, اس کا نام جو ڈرون جو ہے نا اس کو ریکگنائز کیا گیا ہے, وہ MQ-9 بیپر کے نام سے ہے. یہ نایاب ایسا ڈرون ہے, یہ نہ انڈیا کے پاس ہے اور نہ جو پاکستان کے پاس ہے, اور یہ صرف اور صرف یہ امریکہ کے پاس ہے. اب یہ جو پاکستان کے اوپر جو الزامات لگاتے تھے کہ پاکستان اپنی سرزمین دے رہا ہے, پاکستان کی سرزمین سے یہاں ہمارے اوپر اٹیک ہو رہے ہیں, پاکستان کی وجہ سے ہماری سلامتی خطرے میں ہے, پاکستان کی وجہ سے ہمیں بہت نقصانات ہوتے ہیں. اب یہ جو MQ-9 بیپر ہے, یہ ڈرون جو پکڑا گیا ہے اور یہ سارا میڈیا پہ بھی آ گیا ہے, یہ کسی امریکی فوجی اڈے سے جو اڑایا اور اس نے جا کے یہ جو ہے افغانستان کے اندر آپریشن کیا. اور میں اس کی ایک اور آپ کڑی اگر ملائیں تو یہ میرے خیال میں امریکہ کا یہ ڈرون اگر یہاں تک آ گیا ہے تو یہ میرے خیال افغانستان کے ساتھ کچھ یہ اب وہ انگیجمنٹ کریں گے. پچھلے دنوں میں وہ زلمے خلیل زاد صاحب آئے تھے یہاں افغانستان میں, وہ ان سے بڑی لمبی چوڑی بیٹھک کر کے گئے ہیں اور بڑے مذاکرات کر کے گئے ہیں, بہت ساری چیزیں ان کے ساتھ طے کر کے گئے. اس سے اگلے دن جو ہے نا امریکن جو ہے نا وزیر خارجہ کا بیان آ گیا کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ خود کر کے گیا. اب میرا خیال جو ایران والا معاملہ جو سامنے آ رہا ہے, اب ایران میں ان کو آپریشن کرنے کے لیے ان کو کوئی نہ کوئی جگہ تو امریکن کو چاہیے ہوگی جہاں سے یہ ایران کے خلاف جو ہے نا آپریشن کو مانیٹر کر سکیں یا کوئی فوجی اڈا بنا سکیں. اب باقی جتنے ہمسائے ہیں اگر ان میں دیکھیں, پاکستان کو دیکھ لیں, UAE کو دیکھ لیں یا سعودیہ کو دیکھ لیں, اب افغانستان کے یا ترکی کو دیکھ لیں, افغانستان کے ساتھ تو افغانستان کے ایران کے خلاف تو کوئی بھی اپنی سرزمین ان کو نہیں دے گا, لیکن افغانستان ایک ایسا پارٹ ہو سکتا ہے جہاں سے امریکہ کو کوئی ریلیف مل سکتا ہے, جو اپنا اڈا دے سکتا ہے, کسی نہ کسی طریقے سے ان کو سپورٹ کر سکتا ہے. اچھا سر, ایک
بات کرتے ہیں شہزاد اکبر کے حوالے سے. 31 دسمبر کو شہزاد اکبر کے گھر پر حملے کی اصل حقیقت سامنے آ گئی ہے. کیا یہ حملے پہ در پہ حملے ہو رہے ہیں شہزاد اکبر صاحب کے گھر پہ؟ کیا حملہ آوروں کو شہزاد اکبر کا گھر پسند آ گیا سر؟ نیاب اس میں تو بڑی عجیب سی صورتحال ہے. 24 دسمبر کو ایک حملہ ہوا, ان میں وہ شخص ان کے گھر کے اندر داخل ہوتا ہے اور وہ اگر فرض کریں کہ کوئی ایجنسیوں کا بندہ تھا, کوئی اسٹیبلشمنٹ کا بندہ تھا یا کسی نے بھیجا تھا, وہ بندہ اتنی وہ تگدو کر کے ان کے گھر اندر آتا ہے اور صرف ان کو جو ہے نا وہ ان کے اوپر ان کو لٹاتا ہے, ان کو 2-3 مکے مارتا ہے, تو اس کے بعد جو ہے نا وہ چلا جاتا ہے. اب یہ 24 دسمبر کے بعد جو ہے نا 31 دسمبر کو یہ جو ان کے گھر جو حملہ ہوا ہے, ان کے گھر کو آگ لگانے کی کوشش کی گئی ہے, تو لیکن وہ آگ نہیں لگی, بس ان پہ بندہ آیا ہے, سیکورٹی سسٹم الرٹ ہوا ہے اور وہ بندہ چلا گیا. یہ ساری جو ہے نا وہ میرے خیال میں جو ہے نا وہ ساری پری پلان ہے, تو ایسی کوئی بات اس میں ہے نہیں. تو اگر ہم اس کو دیکھیں, یہ جس دن سے یہ یو کے میں گئے ہوئے ہیں تو اس دن سے ان کے اوپر 3 حملے ہو چکے ہیں. ان کے اوپر جو ہے نا وہ 3 حملے ہو چکے ہیں, یہ تیسرا حملہ ہوا ہے. تو بیسیکلی یہ سارا معاملہ جو ہے نا وہ ان کے جو اسائلم ہے یا ان کا سٹے ہے, تو میرے خیال میں تو یہ اسی کا ہی ہے. یہ کسی طریقے سے چاہ رہے ہیں وہاں سے ان کو ریلیف مل جائے, وہاں سے ان کو جو ہے نا کوئی ایسی کوئی چیز ان کے کوئی ہاتھ آ جائے کہ وہ وہاں سے جو یو کے کی گورنمنٹ ہے یہ ان کو کہہ دے کہ چلیں ٹھیک ہے جی آپ کی جان کو خطرہ ہے تو آپ یہاں نہ جائیں. تو میرے خیال میں ایسی کوئی چیز ہے نہیں ہے. تو اگر کوئی حملہ ہو تو جس طرح ان کی وہ پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ میں وہ تصویر شیئر کی گئی تھی اے آئی جنریٹڈ, ان کی ناک کی ہڈی ٹوٹی ہوئی, یہ خون میں لت پت تھے, یہ سارے معاملات تھے, تو وہ کچھ ہمیں نظر بھی آنا چاہیے نا کہ یہ حملہ ہوا ہے, یہ کوئی بندے کا کوئی چیز ڈیمیج ہو گئی ہے, تو پھر لوگوں کی ہمدردیاں ان کے ساتھ ہوں. یو کے کی گورنمنٹ بھی دیکھے گی, یو کے کی حکومت بھی دیکھے گی کہ یار اس بندے کی جان کو واقعی خطرہ ہے. وہ جو آپ پیچھے چلے جائیں تو وہ جو تیزاب والا حملہ تھا جو اس کی رپورٹ آئی تھی وہ تو ان کے اگینسٹ آئی تھی, وہ وہاں کی جو ایجنسیز ہیں, وہاں کے جو پولیس اسٹیشن ہیں, ان کی رپورٹ نے یہی کہا تھا کہ یہ سارا کچھ ہوا نہیں ہے, ہمیں کوئی ثبوت نہیں ملے, تو وہ ختم ہو گیا تھا. پولیٹیکل اسائلم کے لیے بار بار معصوم بننے کی کوشش کی جا رہی ہے. سر بس لاسٹ کوشچن آپ سے کروں گی کہ چائنا میں 1 چائلڈ پالیسی کا خاتمہ ہو گیا ہے, وجہ کیا بنی؟ یہ تو بڑی اسٹرکٹ پالیسی تھی کہ 1 سے زیادہ بچہ آپ وہاں پر نہیں پیدا کر سکتے ہیں, اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پالیسی ختم. اچھا نیاب, اس میں یہ ہوا ہے کہ چائنا کی 1.416 جو ہے نا وہ بلین جو ہے نا ان کی آبادی ہے, پاپولیشن ہے. تو اس میں ان کو جو اب جو ان کو مشکلات جو پیش آنی شروع ہو گئی تھی نا, ان کے پاس ورک فورس کم ہو رہی تھی. اچھا, پچھلے سال جو ہے نا صرف اور صرف کوئی 54 لاکھ بچے پیدا ہوئے ہیں. تو جو ان کی آبادی کی شرح اگر دیکھیں تو اس سے جو ہے نا وہ یہ بہت کم ہے. پہلے ان کا قانون یہ تھا کہ 1 چائلڈ پالیسی انہوں نے بڑی 1980 سے لے کے 2025 تک بڑی سختی سے انہوں نے جو ہے نا وہ اس پہ عمل درآمد کروایا, اور اس کے بعد اگر کوئی اس کی جو ہے نا اس پالیسی کی وائلیشن کرتا تھا تو وہ یہ کرتے تھے, اس کو جرمانہ کرتے تھے. اگر وہ پھر بھی باز نہیں آتا تھا, وہ زبردستی جو ہے نا وہ اسٹیرلائزیشن ہوتی ہے تو وہ کروا دیتے تھے اس کی. تو اب اس سے یہ ہوا ہے کہ اب جو موجودہ ان کو جو ہے نا ورک فورس چاہیے, کیونکہ چائنا دنیا کی سب سے بڑی معیشت ہے, ان ورک فورس میں کمی آنی شروع ہو گئی ہے. ان میں جو نوجوانوں کی تعداد ہے وہ بہت کم ہونی شروع ہو گئی ہے, اور وہ ایک سروے کے مطابق جو ہے نا اس وقت جو 16 سے جو 60 سال کے لوگ ہیں اس میں بہت تیزی سے کمی آ رہی ہے. اور جو ان کی اولڈ ایج ریشو تھی پہلے تقریباً کو 12% تھی, اب یہ ریشو کو 25% پلس جا رہی ہے. اب یہ اس معاملے کو دیکھتے ہوئے اب انہوں نے کچھ بہت ساری چینجز بھی کی ہیں جو اس سے ریلیٹڈ جو پروڈکٹس تھی, اب 1 جنوری 2026 سے انہوں نے جو اس میں پیدائش میں جو رکاوٹ ڈالتی تھی چیزیں, ان پہ انہوں نے بہت سارے VAT ویلیو ایڈڈ ٹیکس لگا دیے ہیں, وہ مہنگی کر دی ہیں چیزیں وہ انہوں نے. اچھا, اب ان کا یہ ہے کہ یہ جو بھی معاملات ہیں تو
اس کو اب یہ چاہ رہے ہیں کہ لوگ جو ہے نا اس طرف آئیں تو ہمارے نوجوانوں کی شرح زیادہ ہو، ہماری کمیونٹی زیادہ ہو، ہمارے لیے ورک فورس پیدا ہو. تو اب اس کی وجہ سے 1 جنوری 2026 سے اس قانون کو ختم کر دیا گیا. بالکل. اور سر کسی بھی ملک کے لیے یوتھ جو ہے، نوجوان جو ہیں، بہت قیمتی اثاثہ ہوتے ہیں. جی تو ناظرین، امید کرتی ہوں آپ کو ہماری گفتگو پسند آئی ہوگی. شیخ صاحب نے بہت زبردست تجزیہ کیا، بہت جلدی سوالات کیے میں نے ان سے، لیکن انہوں نے پھر بھی ڈیٹیلڈ بریفلی ہر چیز کو ڈیفائن کیا. اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.